جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ ہمارے جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور کل یہ ہوگا کہ ہم کوئی ایک ساتھی جو ہمارے نئے ہیں ان کو بھی ہم وقت دیں گے اس کے اندر۔ تو تعوذ تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جناب، کل ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ یہ ہے کہ مکی صورت ہے، تو اللہ نے دو سوال کیے، ایک توحید کے بارے میں کہ شریکوں کو بھی کہا کہ بھئی تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، اور وہ جواب تو نہیں دے پائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کا لوگوں کو سکھایا کہ بھئی میں اکیلا ہوں اور مجھ سے ہی مانگو اور میری ہی عبادت کرو۔ اور پھر مشرکین یا اب بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان سے بھی مطلب وہ کہا کہ قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے ان رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ چن بھی لیتا ہے ان میں سے نبی اور رسول کے طور پر، اور اس اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اختیار چننے کا نہیں ہے کہ کوئی خود بخود نبی بن جائے یا رسول بن جائے۔ یہی پڑھا تھا نا جی؟ جی بالکل جی تو اللہ سبحانہ و تعالی سبحان پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یا وہ شرک کرتے ہیں۔ اور آگے پڑھا تھا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب جانتا ہے جو تکنو صدورہم، جو ان مشرکین کے سینے چھپاتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں فاعل جو ہے وہ صدور ہے، صدر کی جمع صدر کہتے ہیں کس کو؟ سینہ سینے کو، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ صدور صدور۔ اور صدور جمع اپنا سالم ہے یا مکسر ہے؟ مقدر آج یہ نئے ساتھی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ سواد دال رے صدر بنتا ہے، لیکن جب صدور بنا تو دال اور رے کے درمیان واو آ گئی، تو اس نے اصل لفظ کو توڑ دیا۔ یہ جو کوئی لفظ ٹوٹا ہو، اصل لفظ ٹوٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں، یہ جمع اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ کیا ہوگا جی؟ جمع مکسر۔ ہاں، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ عمومی طور پر 99% قرآن مجید کے اندر مؤنث کے طور پر آئے گی، تو لہٰذا اس وجہ سے تکنو لفظ آیا ہے، ورنہ یکنو آتا۔ تو یہاں کیا میں بس اس لیے بتایا جمع مکسر کے لفظ تکنو، تو جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، اور آگے جو ہے وہ مذکر کے لیے آ رہا ہے، وما یعلنون، اور جو وہ مشرکین ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے حقیقت بتا رہا ہے، اس حقیقت پر عمل جس نے کر لیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو جہنم کے اندر ڈال دیا، اللہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ لا الہ الا ہو، لہ الحمد
فی الاولا، لفظ آ رہا ہے فی الاولا، اسی کے لیے ہے تمام تعریف اور شکر۔ اب لفظ آ رہا ہے فی الاولا، اولا کہتے ہیں پہلی، اعلیٰ، اولا کس کو کہتے ہیں؟ پہلا، پہلے تو یہاں ہوگا پہلی کیا ہے؟ دنیا، پہلی دنیا، والآخرہ، اور اس کے دو معنی کر لیتے ہیں، اور دوسری دنیا، دوسری دنیا کون سی ہوگی؟ آخرت۔ تو ترجمہ ہوگا اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، پہلی میں اور آخرت میں۔ اب پہلی جو اولا آ رہا ہے، جس کے ساتھ ہم بریکٹ میں کیا لگائیں گے؟ دنیا۔ دنیا لگا لیں گے، پہلی دنیا میں اور آخرت میں۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو فیصلے کی قوت ہے کہ دنیا کے اندر کس کو نبی بنانا ہے، کون سے قوانین اپنا لوگوں کو کہنا ہے کہ اس پر عمل کریں، کس کو حلال کرنا ہے، کس کو حرام کرنا ہے، کون سے چیزیں ہیں جو جنت کے اندر لے کے جائیں گی، کون سی جہنم کے اندر لے جائیں گی، اور پھر اس کے اوپر فیصلہ دینا، یہ کس کا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، حکومت ہے، یہ دونوں لفظ استعمال ہو جائیں گے، اور اسی کے لیے حکومت ہے۔ یہ کریں یہ دیکھتے ہیں ابھی وَإِلَيْهِ، اور اب مجہول کا جملہ ہے ترجعون، تم لٹائے جاؤ، تم لوٹائے لوٹائے جاؤ گے۔ اب جی میرے ساتھ ملیں، واو کا ترجمہ اور هو اللہ، وہی اللہ ہے جی، اور وہ اللہ ہے، یہ کر لیتے ہیں، اور وہ اللہ ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا اصل نام ہے، جس طریقے سے آپ کا نام آپ نے والدین نے رکھا، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہوا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ لا الہ، ترجمہ کریں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا، مگر وہی، مگر وہی اللہ۔ یہاں یہ ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا جی؟ وَهُوَ اللَّهُ، اللہ ہے، اور وہ کہیں وہی کے بجائے، اور وہ اللہ ہے، لا اور وہ الہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود نہیں کوئی معبود مگر وہی، یعنی کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور پوری مخلوق میں سے کسی کو معبود نہیں بنانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر عبادت کرنی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، کسی کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اب جناب مجھے یہ بتائیے کہ آپ تعریف عمومی طور پر کس کی کرتے ہیں؟ ایک سرشت کے اندر جو انسان کے اندر ہے، وہ دوسرے انسان کی یا دوسرے کی تعریف کرے گا تو وہ کیوں کرے گا؟ جی میں ڈاکٹر داؤد صاحب سے کہوں گا۔ اس کی خوشامد کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں خوش آمد کے لیے، ٹھیک۔ اچھا، دوسرا جو اصل خوشامد کے وہ خوشامد ہو جاتی ہے، اس کو تعریف نہیں کہیں گے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حقیقی تعریف ہے اس کے اندر خوشامد نہیں، وہ یہ تعریف کی جائے۔ وہ اور کچھ ساتھی بتانا چاہیں گے؟ سرشار بھائی، ڈاکٹر سرشار صاحب، جو بھی ذہن میں آتا ہے کہیں۔ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہے، میں اس کا ویری گڈ، بہت اچھا جی۔ دو چیزیں ہیں، بالکل ٹھیک، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم لالچی حریص یا اپنا ہوئے کہ بھئی میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو جس نے ضرورت پوری کرے گا اس کی ہم کیا کریں گے؟ تعریف۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو لیکن وہ تعریف وہی تعریف کے قابل ہو، اتنا عظیم ہو، اتنا سبحان ہو، اتنا جاننے والا ہو کہ وہ سب سے بالا ہو، تو آپ اس کی تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے؟
جی بالکل یہ ہے تعریف کے الحمد. لائق ہے. تو یہاں یہ ہے لہ الحمد، اسی کے اسی لیے سب تعریفیں سب اور شکر تعریفیں ہیں. اور شکر ہے. حمد کے اندر دو چیزیں ہیں. حمد کے اندر حمد کے دو معنی، دونوں کو اکٹھا ہم کرتے ہیں عمومی طور پر، تعریف بھی اور ساتھ شکر بھی. شکر یہ میں بتائے گا کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سب سے پہلے تو زندگی دی، پھر ہمیں آزاد دیے، پھر ہم نے بڑا کر دیا، پھر ہماری جتنی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری کر رہا ہے، بلکہ اتنی پوری کر رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ میں نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کے. انسان کے لیے. جی بالکل. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو ہم تعریف اس کی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ بالکل اسی کی ہی بنتی ہے. تو یہاں بتا رہے ہیں لہ الحمد فی الاولی. تو ترجمہ کیا کریں گے جی؟ ڈاکٹر داؤد صاحب کریں اس کا ترجمہ. اسی کے لیے سب اسی کے لیے تعریفیں اور تمام شکر تعریفیں. ہے اس دنیا میں. ہاں اور آخرت. پہلی یا اولا کا کر لیتے ہیں، پہلی، اول کہتے ہیں نا، اول، اس سے جی اولا بنا. جی تو بن جائے گا اس پہلی دنیا میں. اسی کے لیے تعریف اور شکر ہے اس جی اس پہلی دنیا میں پہلی دنیا میں والآخرہ. اس کے بانی ہو سکتے ہیں اور دوسری دنیا میں، جیسے اس کے جی آخر ہم نے کہا ہوا ہے دودی جی، تو اس کا ترجمہ ہم آخرت کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اور آخرت میں بھی آخرت کی ہاں جی. زندگی تو دنیا میں اب یہ سنیے گا، دنیا میں جس آدمی نے تعریف کر دی تو اس تعریف کا پھل انشاءاللہ اس کو ملے گا. ایسے ہی ہے جی؟ جی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نا، تو نری تعریف کرنے سے، حالانکہ وہ تعریف کے قابل ہے، تو نری اس کی تعریف کریں اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، ہماری یہ بھی ضرورت پوری کر دی، تو شان والا ہے، تو سبحان ہے. جو بھی وہ ہمارے اذکار ہیں وہ اس حمد کے اندر آتے ہیں، وہ اس دنیا میں کریں گے. اور آخرت میں آپ نے پڑھا ہوا ہے سورہ یونس کے اندر، اگر یاد ہو تو وہ میں نے آپ کے لیے لکھ کے لایا تھا کہ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں ایک 3 چیزیں انسان کرے گا جنت والا. پڑھا تھا نا سورہ یونس کے اندر، وہاں تھا دعواہم فیہا سبحانک اللہم. ان کی پکار اس جنت میں کیا ہوگی؟ اللہ سبحان اللہ. اللہ تو پاک ہے. پاک ہے. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی زندگی کی دعا اس دنیا کے اس آخرت جنت کے اندر کیا ہوگی؟ السلام علیکم. وہاں بھی کہیں گے کہ بھی تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور آگے ہے کہ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور ان کی آخری پکار وہاں یہ ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے. تو یہ ہے جناب آخرت کی تعریف جو ہم کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ جنت میں سب نے جانا ہے، امید. کیوں جی؟ ہاں جی آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہے. وَلَهُ آخرت میں بھی دنیا میں بھی وَلَهُ الْحُكْمُ. ترجمہ کیا کریں گے؟ اور اسی کا حکم ہے. اسی کی حکومت ہے. جی اسی کے لیے حکم ہے، اسی کے لیے فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، یا اسی کے لیے حکم ہے یہ کہنا ہے، یا اسی کے لیے ٹھیک ہے. حکومت ہے کہنا ہے، یا اسی کے لیے فیصلہ ہے کیا کرنا ہے؟ اسی کے لیے حکم ہے. اسی کے لیے حکم اس کے لیے حکم ہے. ٹھیک ہے جی، اسی کے لیے حکم ہے. ٹھیک ہے، حکم کے معنی یاد رکھنے ہیں، فیصلہ کرنے کی طاقت، یا جو وہ حکم دے وہ ہم بجا لائیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ ہے اصل میں کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اسی کی طرف تم لوٹائے اسی جاؤ. طرف لوٹائے. لوٹائے جاؤ گے. یہ ہمیں یاد نہیں رہتا
کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور وہاں جا کے حساب دینا ہے۔ کیوں مسعود شاہ صاحب؟ مسعود بھائی، ان کا مائک عمران بھائی ہیں؟ جی جی سر، جی، آپ یہ اپنا انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ تو پروفیسر صاحب آپ انشاءاللہ ذرا کیجئے گا ہمارے رہنمائی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی ہے اللہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اللہ، مگر وہی، لہ الحکم، لہ الحمد، اور تمام شکر اور تمام تعریف، فی الاولی والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ہے، وَلَہ الحکم، اور نہیں اسی کی، نہیں، لہو کا ترجمہ نہیں ہوا نا۔ اچھا، اسی کے لیے ہے، وَلَہ الحکم، اور حکومت بھی اسی کے لیے ہے، وَإِلَیہ ترجعون، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی آگے بیٹا اوپر کریں۔ اب جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے لگا ہے یہاں بھی، اور چیز موضوع وہی ہے جو پہلے ہم نے پڑھا تھا۔ مجھے صرف یہ بتائیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو زمین و آسمان بنائے ہیں، اور خاص طور پر ہم اپنا جو سولر سسٹم ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، اپنا سولر سسٹم جس کے اندر سورج ہے اور باقی سیارے ہیں، اور اس میں باقی جتنے بھی پلانٹ مطلب چھوٹے چھوٹے ہیں، ان میں سے کون سا پلانٹ ہے جس پر زندگی ہے؟ زمین وہ زمین ہے، اور زمین پر ہم رہ رہے ہیں۔ اب زمین کیا کر رہی ہے؟ زمین کی دو قسم کی حرکتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورج کے ارد گرد یہ اپنا سفر جاری ایک سال کے اندر پورا کرتی ہے، ایسے ہی ہے؟ جی سر، اور جب یہ چاہ رہی ہوتی ہے تو یہ ساتھ اپنا بھی ایک کیا اس کو کہیں گے، وہ تو ہوگی ریولیوشن، روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے جی، کہ جس طریقے سے ایک چیز کو گھمایا جائے تو اس روٹیشن سے بنتے ہیں اپنا دن اور رات۔ اب یہ دن اور رات جو بنتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اگر اندھیرا ہی اندھیرا ہو کسی ایک جگہ پر جہاں ہم ہیں، تو کیا کوئی کھانے کے لیے چیز ہمارے ہوگی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہوگی جی، اس لیے کہ وہاں نہ بخارات بنیں گے، نہ پانی آئے گا، نہ بادل بنیں گے، پھر فصلیں کوئی نہیں اگیں گی۔ تو یہ ہے زمین کا حساب، مطلب رات اگر ہوگی، اور اگر صرف دن ہی دن ہو مکمل طور پر تو بھی دنیا مشکل بن جائے گی مشکل ہے جی۔ پھر یہ ہے کہ وہ رات کا آرام جو ہے وہ نہیں آئے گا، اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو سورج کے اندر جو گرمی ہے حدت، وہ مکمل طور پر فصلوں کو یا باقی چیزوں کو اتنی ٹھنڈ چاہیے کہ وہ روٹیشن کے اندر جب رات ہوتی ہے تو وہ پوری گرمی اور یہ جو باقی پروسیس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ مد و جزر جو ہے وہ اس کی وجہ سے آتا ہے، چاند کی وجہ سے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں، اور میں لفظ پڑھنے لگا ہوں اور آپ نے اس کو ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے خیال کیا، کیا تم نے کبھی سمجھا؟ یہ را کے معنی ہے تین۔ کیا تم نے سمجھا، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے خیال کیا؟ تو ہم ایک ہی ترجمہ کریں گے جو پہلے ہمیں پتہ ہے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، یہ نیا لفظ ہے۔ کون سا نیا لفظ ہے جی؟ سرمدن کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے، یہ آگے بھی آئے گا۔ سرمدن کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جی، اور کب تک؟ الی یوم القیامت،
ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک اگر اللہ تعالی رات ہی بنا دے تمہارے لیے، من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود اللہ کے علاوہ؟ اب یاتی کے ساتھ بدیا آ رہا ہے، ایک یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور یاتی کے ساتھ با آ جائے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لے کر آئے. جی، لے کر آنا، ٹھیک ہے، لانا. تو یاتی کم بدیا، کون تمہارے پاس، کون تمہارے لیے روشنی لائے گا؟ وہ ہے جی نہیں. اللہ تعالیٰ زمین کو ساکت کر دے کہ بھی تم نے روٹیٹ نہیں کرنا، کوئی آ سکتی ہے ہمارے پاس روشنی؟ نہیں. کوئی مخلوق ہے اگر ذہن میں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز بتا رہا ہے کہ اپنی کبریائی بھی بتا رہا ہے اور اپنی نعمت بھی بتا رہا ہے، اور اس کے اندر پڑھتے ہوئے ہم نے باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کو بھی کرنا ہے کہ کتنا بڑا کام یہ ہو رہا ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو لہذا رات کا وقت ہے اللہ تعالیٰ، تو لہذا وہاں رات کے وقت دیکھا تو نہیں جا سکتا، کیوں جی؟ اور سنا جا سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تسمعون، ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا تم سنتے ہو؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اب مل کے پڑھتے ہیں جی. کل، اے نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. جی کیا کہہ دیجئے؟ آ کا ترجمہ کیا. یہ جو ساتھی ہمارے ساتھ اپنا شفیق صاحب ہیں، امین صاحب ہیں، اس کے علاوہ عمران بھائی ہیں، سجاد بھائی ہیں، مسعود شاہ صاحب ہیں، تو یہ سارے ان کو دیکھیں. یہ نہ دیکھیے گا کہ پہلا پارہ جو تھا وہ بڑا عام تھا اور یہ قرآن مجید کو کہیں سے بھی شروع کر دیں گے تو وہ پڑھنے کے لیے ہے اور یہی الفاظ آئیں گے بار بار. تو آ کا مطلب ہے کہہ دیجئے کیا. رائی تم، یہ رائی اور تم یہاں آ گیا. کیا تم نے دیکھا دیکھا، ٹھیک ہے، کیا تم نے کیا تم نے دیکھا، ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ کہتے ہیں او آئی سی، جو کو آگے بند سمجھ نہ آئے تو پھر وہ سمجھ آ جائے تو انسان کہتا ہے او آئی سی، ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو وہ لفظ ہے آرائی تم، کیا تم نے دیکھا. ان ترجمہ کریں، اگر جعل اللہ، اللہ اللہ بنا دے، اللہ بنا دے. جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اللہ بنا دے علیکم، تم پر تم پر، تمہارے اوپر، اللیلہ سرمدن، رات کو ہمیشہ کے لیے، رات کو ہمیشہ کے لیے. جی رات کو ہمیشہ بنا دے الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. جی تو ترجمہ بنے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر رات کو قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے، بلکہ قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے رات بنا دے. یہ ترجمہ کریں گے، قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے رات تمہارے اوپر رات بنا دے. من الہن، ترجمہ کون معبود ہے؟ کون معبود ہے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کر کون معبود ہے. تو اللہ کے علاوہ کرنا ہے یا اللہ کو چھوڑ کر کرنا ہے؟ اللہ کے علاوہ. اچھا، اللہ کے علاوہ کون معبود ہے. یاتیکم بدیا، جو تمہارے پاس دیا، زو کو کہتے ہیں نا، زو اس کو دعاد کہہ رہے ہیں ہم. تو دیا پڑھا تھا، فلما اضاءت بھی پڑھا تھا پہلے، جلانے کو روشنی کے معنی میں آتا ہے. تو کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے.
ترجمہ کریں دی یاتیکم بدیا، تو کون ہے تمہارے پاس روشنی روشنی لے آئے، وہ تمہارے اللہ لیے کے علاوہ جو تمہارے پاس روشنی لے آئے؟ جی اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے؟ افلا تسمعون، ترجمہ کیا تم کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سمع سے بنا ہے جی، تو اس سے بنا افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہ جناب اپنے کنہوں نے کرنا ہے ابھی ترجمہ؟ ڈاکٹر داؤد سر صاحب میں کے بعد کر جی سر ڈاکٹر داؤد صاحب جی، جی جی سر ڈاکٹر قل داؤد صاحب کریں گے۔ ارائیتم قل ارائیتم، اے نبی جی صلی آپ اللہ علیہ نزدیک وآلہ ذرا ہو جائیں، وسلم، آپ کی آواز واضح نہیں آ رہی۔ جی قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت، کہ اگر اللہ رات کو تمہارے اوپر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے بنا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء، تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے؟ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ باقی ساتھی مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ساتھی نئے ساتھیوں میں سے اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، ورنہ ہم آگے چلیں۔ جی کرنا چاہیں گے؟ شیر بھائی کریں گے؟ جی نہیں، رشید بھائی کے علاوہ اور کوئی؟ میں کرتا ہوں۔ جی کریں۔ قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا، ان جعل اللہ علیکم نہیں نہیں اللیل، نہیں، کہ آپ نے دیکھا نہیں نا، میں نے کہا تھا کہہ دیجئے تو وہ تو لوگوں سے کہیں گے نا، کیا تم نے دیکھا؟ اے نبی صلی جی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے دیکھا، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت، کہ اگر اللہ تعالی قیامت کے دن تک ہمیشہ تمہارے لیے رات بنا دے، من الہ غیر اللہ کون ہے اللہ کے علاوہ معبود، یاتیکم بدیاء جو یاتیکم بدیاء، جی جو تمہارے تمہارے پاس، لیے روشنی لے کر آئے، افلا تسمعون کیا تم افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ کے ہاں جی انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے، درمیان میں کچھ کٹ گئی تھی، تو جو ساتھی دوبارہ سننا چاہیں گے تو وہ اس کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں۔ آگے جناب اللہ تعالیٰ، اب اگلی آیت بہت آسان ہے، بیٹا جی اوپر کریں تلال۔ ہاں اب اس کو میں بغیر اس کے کروں گا، اب یہ ہے دن کے بارے میں، وہی الفاظ میں پڑھ لیتے ہوں اور آپ اس کو کریں۔ کل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت، وہی الفاظ ہیں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، جو تمہارے پاس رات کو لے آئے۔ یاتیکم بلیل کا مطلب جو تمہارے پاس رات کو لے آئے، جو تمہارے پاس رات کو لے آئے، تسکنون فی، جس میں تم میں تو آرام کرتے سکون ہو، کا جس میں تم آرام کا حاصل کرتے ہو۔ آرام کرتے ہو۔ اب دن ہے تو لہذا اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اب دیکھنے کا لفظ استعمال کیا، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آسان ہے نا جی؟ جی جی تو مل کے کریں جی، کل کا ترجمہ جلدی سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان جعل اللہ، ترجمہ
اگر اللہ تمہارے لیے اگر اللہ تعالی بنا دے علیکم النہار سرمدن، تمہارے لیے تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک۔ تو اب میں اس کا ذرا بامحاورہ ترجمہ کہہ دیتا ہوں۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالی قیامت کے دن تک تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے دن بنا دے، آگے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے من الہ غیر اللہ، ترجمہ کون اللہ معبود کے ہے علاوہ اللہ کون معبود ہے؟ معبود ہے کون معبود ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، یاتیکم بلیل، جو تمہارے لیے رات تمہارے پاس رات لے آئے، تسکنون فیہ، ترجمہ جس میں تم آرام کرتے جس میں تم آرام کرتے ہو، بالکل۔ افلا تبصرون، ترجمہ کیا تم دیکھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ ہے جناب، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہماری بچی جو ہیں وہ اب یہاں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں ہمارے، اس میں بھی بیٹی پہ ہماری ڈاکٹر ہے، وہ بتاتے ہیں کہ رات جو ہوتی ہے اس کے اندر باقاعدہ کچھ فیزز ہوتے ہیں 4، کہ جس کے اندر باقاعدہ آرام اگر آدمی ان میں کر لیتا ہے تو آرام ہو جاتا ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ آدمی جاگتا رہتا ہے۔ تو یہ دن کے ساتھ اٹھنا اور رات کے اندر اپنا آرام لینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایسے ہی ہے جی؟ جی ہم اس کو ایسے نہ جانیں کہ بھئی یہ الفاظ ہیں ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا، تھوڑی دیر کے تصور یہ کریں کہ اگر رات نہ ہوتی اور ہمیں جاگنا ہی جاگنا پڑتا، اور رات کی خاموشی اور رات کے اندر جو بھی ہمیں سکون ملتا ہے وہ نہ ہوتا، تو انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اتنی لمبی زندگی نہ ہوتی، وہ اس دنیا کے اندر ٹھیک طریقے سے چلنا پڑتا۔ بالکل۔ آگے جناب ذرا اوپر کرو بیٹا۔ اب انہی رات دن کا اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کر رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، یا یہ ہے کہ وہ فار گرانٹیڈ والا مسئلہ ہے کہ بھئی ہمارا حق بنتا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا؟ بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کی ایک جو ریسرچ ہے وہ میں آپ کے لیے، ایک کتاب ہے جی، ڈاکٹر رابرٹ اے اینن نے لکھی ہے، ڈاکٹر رابرٹ اے اینن، اور کتاب کا نام ہے دا بک آف گریٹیٹیوڈ، کہ شکر کی کتاب، شکر کرنے کی کتاب۔ اس کا میں خلاصہ تھوڑا سا پہ رکھوں گا 1 منٹ کے لیے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں کسی انسان کا، یا ایک مسلمان شکر ادا کرے گا تو وہ سب سے پہلے کس کا کرے گا؟ اللہ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو اس نے بتایا کہ ہمارے ذہن کے اندر، ہمارا جو دماغ ہے اس کے اندر جو سروائیول پچھلا دماغ ہے اور جو آگے اگلا دماغ ہے، پچھلے دماغ کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اگلے دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے جی پرتشار بھائی؟ جی بالکل صحیح ہے۔ پیشانی والی جگہ پر تو وہ جذبات اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ اوور لیپ کر دیں اس ہمارے اگلے حصے کو، تو اس کو ہم ڈپریشن کہیں گے، سٹریس کہیں گے، سائیکیٹرسٹ اس کو کہتے ہیں جی سٹریس۔ اور اس کا اس نے بتایا اور تجربہ کیا، اس نے کہا جی ہم نے MRI بھی لوگوں کی لی کہ صرف شکر کرنے سے لوگوں کا اندر کا جو سٹرکچر تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ اور صحیح۔ دوسری بالاختصار یہ کہیں گے، اس نے کہا جی کہ ایسے انزائم پیدا ہوتے ہیں انسان کے دماغ کے اندر شکر کرنے سے،
کہ الحمدللہ، یہ جو کہنا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی دی، تو نے کھانے پینے کے لیے دیا، مسلمان بنایا، تو نے ہمارے لیے جنت بنائی، تو نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم جنت کی تیاری کریں. تو یہ الفاظ جو ہے ایسے انزائم پیدا کرتے ہیں اگر یہ لنک ہو باقاعدہ کسی کے ساتھ، اور انسان کا، مسلمان کا لنک کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ. اللہ تو کے ایسے انزائم پیدا ہوتے ہیں جو سٹریس کو کم کر دیتے ہیں. جی یہ باقاعدہ بالکل مطلب ریسرچ ہے یہ. تو میں ٹھیک. بہرحال آپ کے لیے لکھ کے لایا تھا کافی ساری چیزیں، لیکن چونکہ وقت جہاں نہیں ہے اب یہ جملہ پڑھنے لگے ہیں. ساری آیت وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ. اب یہ رات کا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کا ہے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ اس کے فضل میں سے تم تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ہے جناب رات کا سکون ہو. دن کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاروبار کے لیے بتا دیا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں اس پہ بنتا کیا ہے یہ چیز کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ ہے جناب ہمارا خلاصہ، تاکہ تم شکر کرو. شکر کرو. اگر شکر کرو گے تو وہ انزائم بھی نکلیں گے. اور جی اللہ نے دوسری جگہ پہ کہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اب جناب وقت کا خیال رکھتے ہوئے وَمِن رَحْمَتِهِ ترجمہ کریں. اور اس کی اور یہ اسی کی رحمت میں سے ہے. آپ کر لیں یہ اس کی رحمت میں سے ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ اس کی رحمت رحمت میں سے ہے. یہ اس کی رحمت میں سے ہے. جعلہ، اب اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے. اس اللہ نے بنایا. اللہ کی ذات اس نے اللہ نے بنایا لَكُمُ اللَّيْلَ، تمہارے تمہارے لیے لیے رات تمہارے لیے رات کو، وَالنَّهَارَ، اور دن کو. اور دن کو. اب رات کا ذکر پہلے تھا اور دن کا ذکر بعد میں ہے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس رات میں آرام کرو. آرام کرو. جی اب فیہ کا ترجمہ میں کروا رہا ہوں. لیل، یہ ذہن میں رکھیے گا ہماری زبان میں مؤنث ہے، عربی کے اندر یہ مذکر ہے. نہار مذکر ہے تو لہذا فیہ آیا. ترجمہ کریں لِتَسْكُنُوا فِيهِ کا ترجمہ تاکہ تم اس میں آرام کرو. تاکہ تم اس میں آرام کرو. وَلِتَبْتَغُوا، یہ نیا لفظ ہوگا نئے ساتھیوں کے لیے، تاکہ تم تلاش کرو. لام کا مطلب ہے تاکہ، لی کا مطلب تاکہ، تبتغوا تم تلاش کرو من فضلہ، اس اللہ کے فضل میں سے. اس اللہ کے فضل میں سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اب ریویژن کے لیے جناب اس آیت کی غلام سرور صاحب. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو بنایا. رات اور دن کو کہہ لیں، رات اور دن کو بنایا. لیلا والنہارا، رات اور دن کو بنایا. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. تاکہ تم شکر کرو، بالکل ٹھیک ہے. آگے دو آیات ہیں. ایک آیت جو اگلی ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جی جی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ترجمہ ڈائریکٹ کریں جی. وَيَوْمَ، اور اس دن اور اس دن. يُنَادِيهِمْ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ وہ اللہ انہیں پکارے گا. وہ اللہ انہیں پکارے گا. فَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، وہ اللہ کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں؟ کہاں ہیں میرے وہ شریک؟ جی
कुंतुम तज़उमून, जिन पर तुम गुमान रखते थे, जिन पर गुमान तुम रखते गुमान रखते थे, जी, जिन पर तुम